بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ میں پھر اینٹیں ڈھونا شروع ہو گئی ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا، ہے سخت بہت بندے مزدور کے اوقات میں۔ بس آج آخری چھٹی ہے، انشاءاللہ کل سے پھر پراپر کالج سٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ نا ایک بچی نے جو اسٹیٹس لگایا تھا کہ کبھی مجھ کو فکر معاش ہے، کبھی مجھ کو اپنی تلاش ہے، کوئی گر بتا میرے نقطہ، میری آدھی عمر گزر گئی۔ اس کو میں نے جواب دیا تھا کہ ہمیں ہر حال میں راضی ہونا ہوگا، اور میں نے اس میں مثال دی تھی کہ جب میرا بھائی آتا ہے چھٹیوں پہ تو وہ سب بہنوں کو کال کر کے گھر میں اکٹھا کرتا ہے، اور پھر ہمارے گھر میں پارٹی سین ہوتا ہے، ہم چائے بن رہی ہوتی ہے اور پلاؤ بن رہے ہوتے ہیں، اور مطلب ایک مزیدار سین ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت بھی میں سوچ رہی ہوتی ہوں کہ ہم سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ساری زندگی ہمارے پاس رہے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی ادھر بیٹھے رہیں، اور اگر ہم ادھر بیٹھے بھی رہے تو پارٹی سین بھی روز نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی کہ ہر حال میں راضی رہنا ہے، ہر حال میں خوش رہنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، زندگی کا کہ تم ہر حال میں راضی رہو۔ تو وہ نا میں نے اس میں ایک بات کی تھی کہ ہم وقت کے اندر رہ کے تو وقت کو نہیں سمجھ سکتے، تو وقت سے باہر نکل کے وقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہم ایک ٹنل کے اندر چل رہے ہیں تو اس ٹنل کو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ جیسے ایک چھوٹی سی کہانی میں نے سنائی تھی کہ وہ ایک ٹوینز جو بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، تو وہ ایک دوسرے کو کہتے کہ وہ جب ہم پیدا ہوں گے تو ہم سانس لیں گے، تو وہ کہتے سانس ہم کیسے لیں گے، تو کہتے کہ جب ہم پھر مما سے بات کریں گے، تو اس نے کہا کہ مما کہاں ہے؟ تو اس نے کہا یہ چاروں طرف مما ہے۔ تو اگر آپ دھیان نہیں دیں گے تو آپ کو مما کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ آپ ماں کے پیٹ میں ہیں لیکن آپ کو سمجھ تو نہیں آئے گی نا۔ تو ٹائم سے نکل کے آپ ٹائم کو سمجھ سکتے ہیں، یہ میں نے بات کی تھی۔ اس کے بعد میں نے اس پہ یہ سوچا تھا کہ ہم ٹائم سے نکل کیسے سکتے ہیں۔ تو اس پہ مجھے نا ایک بات یاد آ گئی تھی کہ ایک دفعہ میں پڑھا رہی تھی، وہ اے سی خراب تھا ہمارے کالج کلاس کا، پچھلے گرمیوں کی بات ہے۔ اے سی خراب تھا اور پنکھے میں نے بند کر دیے تھے، کیونکہ پنکھوں میں شور میں میری آواز پہ صحیح نہیں جاتی، تو پنکھے بند تھے اور شدید گرمی تھی، اس کلاس میں شدید گرمی تھی۔ تو اچانک ہمارے مطلب ایک بڑے نے کلاس کا دروازہ کھولا، تو گرمی جیسے نا ان کے جیسے وہ لو لگنا نہیں ہوتا، وہ اس طرح گرمی کلاس سے نکلی۔ تو مجھے کہتے کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے مجھے کہا بچوں کے ساتھ مل کے خودکشی کر رہی ہے۔ میں نے کہا نہیں، وہ پنکھے آن ہو تو میری آواز نہیں جاتی اور اے سی خراب ہے۔ تو خیر انہوں نے بہرحال بچوں کو اگلی کلاس ہی مطلب ان کو فری کر دیا کہ تو جب میں نیچے آئی تو مجھے دھیان کیا کہ ہاں واقعی گرمی تھی، لیکن نہ میرا گرمی کی طرف دھیان تھا، نہ میرے اسٹوڈنٹس کے گرمی کی طرف دھیان تھا، کیونکہ اسٹوڈنٹس کو میں کوئی بات بتا رہی تھی جو اتنی دلچسپ تھی، جو ان کو زمان و مکان سے باہر لے کے گئی تھی۔ یعنی وہ بات اتنی دلچسپ تھی کہ پنکھوں کی طرف دھیان نہیں گیا، نہ بچوں کا نہ میرا۔ تو میں یہ بات سوچ رہی تھی کہ جب بھی مطلب کلاس میں اگر بچوں کا کنسنٹریشن لیول 0 جا رہا ہو، یا بچے میری بات نہیں سن رہے ہوں، اور میں کوئی واقعہ شروع کروں، تو اس واقعے میں وہ کیا ہوتا ہے کہ اس واقعے میں وہ اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ وہ نکل جاتے ہیں اپنے موجودہ کیفیت سے بھی۔ تو اب یہ نکلے کیسے، اس پہ جب میں نے سوچا تو مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی۔ وہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں نے وہ ایک پکچر کا بھی حوالہ دیا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے، تو نرس نے بچے کو گود میں لیا ہوا ہے اور پیچھے کچھ روحیں کھڑی ہیں، وہ روحیں بزرگوں کی روحیں ہیں، اور وہ اس بچے کو دیکھ رہی ہیں، مردوں اور عورتوں کی روحیں ہیں بزرگوں کی، اور وہ اس بچے کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ یہ جب ہماری فیملی میں کوئی نیا بچہ آتا ہے تو پرانے اسی طرح جو روحیں ہیں، جو لوگ ہیں، وہ اسی طرح خوش ہوتے ہیں، وہ اسی طرح کبھی خواب میں آ کے ان کی خوشخبریاں دے جاتے ہیں، کبھی کیا۔ تو مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ اگر آپ ماضی، حال اور مستقبل کو ایک نظر میں رکھیں تو آپ کو ٹائم اینڈ اسپیس کا اندازہ نہیں ہوگا، آپ کو ایسے نہیں لگے گا کہ آپ
کا وقت گزر رہا ہے یا کوئی خدا نخواستہ کوئی میزریبل کنڈیشن آپ کی بنی ہوئی ہے۔ ایک منٹ، ایک بات تھی ذہن میں کہ ماضی حال اور ہاں وہ نا میری دوست ہے نا، تو وہ کہتے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم پڑوس میں سے برف لینے جایا کرتے تھے، تو پھر اس کے بعد وہ جو خاتون تھی مطلب یہ پھر اس کے بعد یہ سب بڑی ہو گئی، بہنیں ساری لیکچرار ہو گئیں، بھائی بہن کا بڑا وہ بھی کہیں لگ گیا نوکری پہ، اور حالات تھے پھر گھر کے، تو وہ جو خاتون ان کے گھر آئی 30 سال بعد، تو فریج کو دیکھ کے کہتے فریج لے لیا۔ تو اس خاتون کو وہ جہاں سے ڈسکنیکٹ ہوئی تھی نا وہاں سے وہ کنیکٹ ہو گئی، یعنی جب یہ لوگ آپس میں بچھڑ رہے تھے تو اس زمانے میں یہ چھوٹی بچیاں تھیں اور یہ ان کے گھر برف لینے جایا کرتی تھی، تو جب وہ خاتون 30 سال بعد ملی تو حالات بدل گئے تھے، گاڑیاں واڑیاں سب کے پاس آ گئی تھی، فریج کا تو کیا ہی بات ہے، لیکن اس نے کہا کہ فریج لے لیا کیونکہ وہ وہاں سے کنیکٹ ہو گئی جہاں سے وہ ڈسکنیکٹ ہوئی تھی۔ تو اگر ہم کنیکشن کو نہ ٹوٹنے دیں تو ہمیں دوری کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ جیسے پچھلے دنوں ہم ماروی دیکھ رہے تھے تو ہم کہہ رہے یہ دیکھو مہنور بلوچ بھی ویسی ہے، غزل صدیقی بھی ویسی ہے، یہ کتنی پیاری ہیں۔ ہم اگر بہت عرصے بعد ان کو دیکھیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں، لیکن ان کو جو گھر والے ہیں یا جو ہمارے اپنے گھر والے، ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے کبھی بھی حیران نہیں ہوتے۔ مطلب میرے بالوں میں سفید بال دیکھ کے میرے بچے حیران نہیں ہوں گے، کیونکہ سفید بال اچانک اس طرح نہیں ہے کہ رات کو میں سو گئی اور صبح اٹھی تو میرے بال سفید ہوں، وہ ایک بال سفید ہوگا، پھر دوسرا ہوگا، پھر تیسرا ہوگا۔ ہمیں جب ہم ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں تو وہاں سے ہمارے فاصلے شروع ہوتے ہیں۔ میں داجی کی قبر پہ جاتی ہوں تو میں داجی کو جب وہ غسل ان کو دیا گیا تھا اور جب وہ بہت حسین لگ رہے تھے، بالکل ان کو دیکھ کے جو اللہ اکبر کے نعرے لگے تھے نا، تو جب میں داجی کی قبر پہ جاتی ہوں تو مجھے وہی والد داجی نظر آتے ہیں جن کو غسل دیا گیا تھا، اور ان کی بڑی خوبصورت داڑھی اور اس میں نور ہی نور تھا ان کے چہرے پہ، تو مجھے وہ نور وہ چہرہ نظر آتا ہے۔ میں اس چہرے سے ڈسکنیکٹ نہیں ہوئی، میرے لیے وہ چہرہ دور نہیں گیا، وہ چہرہ ادھر ہی موجود ہے۔ میں ان کی قبر پہ جا کے ان کو جب ادھر کھڑی ہوتی ہوں تو مجھے باقاعدہ وہ نظر آتے ہیں۔ تو اگر آپ اس نیستی میں نہیں آنا چاہتے، یہ جو نیستی ہے، یہ جو سستی ہے، یہ جو غربت ہے ہمارے اندر، اگر ہم اس میں نہیں آنا چاہتے تو ہمیں کنیکشن میں آنا ہوگا۔ اور کنیکشن میں ہم کیسے آ سکتے ہیں؟ ہم اس کائنات کے قلب کو پائیں۔ یہ یاد رکھنا، کہتے ہیں کہ اگر آپ نے چکی دیکھی ہو نا، تو چکی میں وہ ارد گرد والا علاقہ گھومتا ہے، وہ جو درمیان والا پارٹ ہے نا وہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے، تو محور میں جو مرکز ہے وہ نہیں گھومتا، جو محور ہے، جو محیط ہے، وہ گھومتا ہے۔ تو اگر آپ مرکز میں آئیں، اگر آپ اس کائنات کے قلب کے ساتھ کنیکٹ ہوں، اگر آپ اس کے قلب کے ساتھ جڑ جائیں، تو آپ ماضی، حال اور مستقبل کے عذاب تو خیر نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ اس سے نکل سکتے ہیں، اور آپ کے لیے پھر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، تغیر نہیں ہوگا۔ اور بہرحال تغیر میں ہے نا، وہ جتنا بھی وہ ہے وہ تغیر میں ہے، جتنا بھی درد ہے وہ تغیر کے ساتھ ہے۔ اگر ہم تغیر سے نکل پائیں، اور تغیر سے نکلنے کے لیے ہمیں اس کائنات کے قلب کے ساتھ رسائی لینی ہوگی، قلب کے ساتھ رسائی لیں گے، اس پہ بھی مزید بات کریں گے۔ ذرا بس سوچیں اس پہ، میرے ساتھ بات کریں اس پہ پلیز۔